یہ کتاب ہے ریاض الصالحین اور اس کا باب الصبر چل رہا ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے 40۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كان الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی موت کی تمنا نہ کرے اس تکلیف کی وجہ سے جو اس کو پہنچی ہے۔ یعنی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو اس پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں موت کی تمنا نہ کرنے لگ جائے کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، اس لیے کہ یہ انسان کی زندگی اس کے پاس امانت ہے، اس کا جسم اس کے پاس امانت ہے، تو یہ اپنے بارے میں موت کی تمنا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر ضرور ہی اس نے دعا کرنی ہو، بہت ہی زیادہ تنگ ہو گیا ہے اپنی تکلیف اور بیماری سے، تو یوں کہے اللہم احیینی ما کان الحیات خیر لی، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو، جب تک زندہ رہنا بہتر ہو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیر لی، اور اس وقت مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ تو انسان خود تو نہیں جانتا کہ ابھی میرے لیے موت بہتر ہے یا زندگی بہتر ہے، تو اس لیے اگر کوئی بہت ہی بڑی پریشانی آ گئی ہے، بہت لمبی بیماری آ گئی ہے اور بہت تکلیف سے باہر ہو گئی ہے، تو پھر اس وقت موت کی تمنا تو جائز نہیں ہے، لیکن یوں کہہ دے کہ اے اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر انہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اگلی ایک حدیث ہے وعن ابی عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ۔ حضرت عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو دین کی خاطر بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ ام انمار جو ایک عورت تھی اس کے یہ غلام تھے، اور وہ جب یہ مسلمان ہو گئے تو وہ انگارے بچھا کر، دہکتے ہوئے انگارے بچھا کر ان انگاروں پر ان کو لٹا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اسلام چھوڑ دو ورنہ اسی طرح سے تڑپتے رہو۔ تو انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، تو جب بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے تو کہتے ہیں کہ شکونا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکلیفوں کی شکایت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت اپنی چادر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا الا تستنصر لنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے جو ہے دعا کیوں نہیں کرتے؟ فقال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل، فرمایا کہ تم میں سے پہلے ایسے حالات بھی گزرے ہیں کہ ایک مومن آدمی کو پکڑا جاتا تھا پہلی امتوں کے اندر، فیحفر له فی الارض، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا، اس گڑھے میں اس کو رکھ، فیجعل فیہا، اس گڑھے میں اس کو کھڑا کیا جاتا تھا، دائیں بائیں سے پاؤں پر مٹی ڈال دی جاتی تاکہ حرکت نہ کرے، ثم یؤتی بالمنشار، پھر آرا لایا جاتا تھا، فیوضع علی رأسہ، پھر وہ آرا اس کے سر پر رکھا جاتا تھا، جس آری سے ہم لکڑیاں کاٹتے ہیں وہ آری لا کر اس کے سر پر رکھی جاتی تھی، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، فیجعل نصفین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی اسلام نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ فَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَيَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ،
ما یصدہ ذالک عن دینہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا، بعض اوقات کہ لوہے کی کنگھیاں لائی جاتی تھیں اور وہ کنگھیاں ان کے جسم میں یوں لگا کر پھر ان کو کھینچا جاتا تھا، جس سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا تھا، لیکن ما یصد ذالک عن دینہ، اتنی تکلیف نے بھی ان کو ان کے دین سے نہیں ہٹایا۔ تو آگے فرمایا کہ واللہ لا یتمن اللہ ھذا الامر، واللہ لا یتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ جل جلالہ میرے اس دین کو ضرور پورا کرے گا اور یہ دین ضرور غالب ہوگا اور دنیا میں امن قائم ہوگا، اور یہاں تک کہ صنعاء یمن کا دارالخلافت تھا، صنعاء، فرمایا صنعاء سے ایک جو ہے وہ گھوڑ سوار چلے گا، حضرموت تک جائے گا اور اس کو راستے میں کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہوگا، کسی دشمن کا، کسی کافر کا خوف نہیں ہوگا۔ ہاں خوف اگر ہوگا تو اللہ کا ہوگا، وَالذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ، یا یہ ہوگا کہ کوئی بھیڑیا میری بکریوں کو کھا جائے، اس کا تو خوف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کافر کا، کسی دشمن کا خوف نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اللہ کے نبی فرمایا لیکن تم تھوڑا جلدی کر رہے ہو، رواہ البخاری، یہ روایت بھی بخاری میں ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن ارط رضی اللہ، حباب ارط رضی اللہ عنہ نے جو شکایت کی، وہ انتہائی درجے کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ حالات ہیں، آپ دعا کریں۔ تو اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے پہلی امتوں کا واقعہ سنا دیا کہ تمہیں تو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی، ان کو تو ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ سر پہ آرا رکھ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم نوچ دیے گئے، لیکن یہ چیز بھی ان کو دین سے نہیں ہٹا سکی۔ تو کتنے استقامت کے ساتھ ان لوگوں نے دین کو اختیار کیا تھا۔ تو ہم آج اپنا حال بھی دیکھ لیں، ہمارا کیا حال ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، آزاد ملک کے اندر اور آزاد زندگی گزار رہے ہیں، دین سے کوئی رکاوٹ نہیں، دین سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ساری سہولتیں ہونے کے باوجود ہم دین پر نہیں چلتے۔ اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، روزانہ کے معاملات میں، اپنے کاروبار میں ہم دین کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کی نبی کی سنتوں کے خلاف چلتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت مانگتے رہنا چاہیے، اور کوئی امتحان آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور دین کے اوپر آدمی کو مستقیم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔